امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کسی کی بڑی حویلی تھی، بڑا مکان. یہ پٹھان اور بلوچ لوگ، اب دوسرے کو حضرات سندھی حضرات بھی بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، 4 دیوالی ہوتی. اس کے پاس سونے چاندی تھے، اس نے دفن کر دیا حویلی میں، کسی جگہ پر زمین میں دفن کر دی. اس کو ضرورت نہیں تھی، محفوظ ہوگا، چوروں سے ڈاکوں سے حفاظت ہو جائے گی. کئی سال کے بعد اب یقین ہے، اب ضرورت پڑی کہ اس کو نکالوں بچوں کی شادی کے لیے، فلاں کے لیے. اب یہ تو یقین ہے کہ ہے اس 4 دیوالی میں، لیکن 2 ایکڑ پر ہے، 4 ایکڑ پر پورا مکان ہے، 4 دیواری ہے. میں ابھی گیا پشین، وہ ہمارے دوست ہے، جج ہے، ان کا بھائی شہید ہو گیا تھا، تو میں تعزیت کے لیے چلا گیا. 4 ایکڑ پر صرف اس کا بیٹھک ہے، 4 ایکڑ پر تو ان کا یہ ہے کہ بیٹھک ہے. یہ بھی پٹھان لوگ اس طرح بھی کرتے. تو اب یہ ہے کہ سونا چاندی ہے ادھر، لیکن کس جگہ پر ہے؟ حضرت پوری زمین کی کھدائی میں کیسے کروں؟ امام ابو حنیفہ کے پاس گیا. واہ ابو حنیفہ واہ. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کس کر کے نفل پڑھتے رہو. 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت، 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت، 2 رکعت ختم ہو گئے، پھر 2 رکعت. آخر جس سجدے کی وجہ سے وہ جنت سے نکلا، ذلیل ہو گیا، وہ ظاہر ہے کہ اس سجدے سے اس کو سخت نفرت ہے، سجدے سے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آدم کے سجدے کے، آدم کو سجدے اس نے نہیں کیا، وہ مردود ہو گیا. تو فرمایا کہ آپ نفل پڑھتے رہیں گے، وہ خود بخود آ کر آپ کو بتا دے گا کہ خزانہ کدھر دفن ہے. لہذا اس نے پتہ نہیں 20 رکعتیں 30 رکعتیں 50 کتنی پڑھی، کہا چھوڑوں گا نہیں، دبا دب نفل ہی نفل پڑھ رہے. آخر کار اس نے آ کر کے کہا کہ تسی مہربانی کرو، مہربانی کرو، تسی مہربانی کرو بابا، یہ چھوڑو نماز پڑھنا، نماز ہمارے بلوچ کہتے کوئی نماز نہیں ہے، سمجھے. کہا نماز چھوڑو بابا، فلان جگہ وہ تمہارا خزانہ. جا کر کے کھدائی کی، وہ مل گیا اس کو. اتنا دشمن ہے انسان کا.